غزہ میں خان یونس میں رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کا شاندار استقبال۔ رہائی پانے والے قیدیوں میں 111 کو 7 اکتوبر 2023 کے بعد حراست میں لیا گیا۔ 3 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدی رہا کیے۔ سیز فائر معاہدے کے پہلے مرحلے میں بچوں اور خواتین سمیت 33 اسرائیلیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ دوسرے مرحلے میں قیدیوں کی بازیابی کے لیے رواں ہفتے بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ خان یونس میں رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ رہائی پانے والے قیدیوں میں 111 کو 7 اکتوبر 2023 کے بعد حراست میں لیا گیا۔ 3 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدی رہا کیے۔ سیز فائر معاہدے کے پہلے مرحلے میں بچوں اور خواتین سمیت 33 اسرائیلیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدی رہا کیے۔ دوسرے مرحلے میں قیدیوں کی بازیابی کے لیے رواں ہفتے بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تنزانیہ کے دارالحکومت دارالاسلام میں افریقی ممالک کے رہنماؤں کا کانگو میں بڑھتے تصادم میں اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں دونوں گروپس کے چیف کو 5 دنوں کے اندر ملاقات کی ہدایت۔ مشترکہ اجلاس میں روانڈا کے باغوں سمیت تمام گروپ سے بات چیت پر زور دیا گیا۔ دارالحکومت گوما پر قبضے کے بعد ہزاروں افراد کو ہلاک اور زخمی کیا گیا۔ مشرقی اور جنوبی افریقی ممالک کے مشترکہ اجلاس میں دہائی سے جاری انسانی بحران پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے بعد دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، بدقسمتی سے واپس آ گئی۔ یہ دہشت گردی کیوں واپس آئی؟ سوال پوچھنا پڑے گا۔ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ مشکل فیصلے کر چکے ہیں مگر آگے کا سفر بھی آسان نہیں۔ پاکستان نے 1 سال میں اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر کیا۔ 2023 میں IMF پروگرام خدشات کا شکار تھا۔ ہمارا IMF کے ساتھ $7 ارب کا پروگرام طے ہوا۔ IMF نے کڑی شرائط رکھی تھی۔ اسلام آباد میں یوم تعمیر و ترقی کے خصوصی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ 2018 کے بعد آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بدقسمتی سے وہ لوگ دوبارہ یہاں پر آ گئے۔ مجھے بتائیے کہ جب دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی 2018 میں، تو کیا وجہ ہے کہ آج دوبارہ دہشت گردی دوبارہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے؟ پاکستان نے 1 سال میں جو سفر کیا ہے، 2023 کی بات ہے، IMF کا پروگرام تھا، وہ ہچکولے کھا رہا تھا کیونکہ ان کی جو شرائط تھیں وہ بڑی کڑی تھیں۔ ہمارا IMF کے ساتھ 3 سالہ پروگرام طے ہوا $7 ارب کا۔ آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بس چلے تو میں 15% ٹیکس اکراس دا بورڈ ابھی کم کر دوں۔ اس سال افغانستان میں ایک آئٹم کی بات کرتا ہوں، $211 ملین کی چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہاں پر مکمل طور پر وہاں پر جو سختی کی گئی اور سمگلنگ کو بند کیا گیا۔ کاروبار آپ نے کرنا ہے، یہ PIA ہو اور دوسری تمام جو ہمارے جو SOEs ہیں وہ ہم نے آپ کے حوالے کرنے اور آپ نے ان کو چلانا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے اعتراف کر رہے ہیں کہ معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے۔ جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نکلی۔ شہداء کی قربانیوں کی بدولت پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوئی۔ لاہور کے حلقہ عین نے 127 میں یوم تعمیر و ترقی کے حوالے سے تقریب میں خطاب کے دوران انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ عوام سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں، حلقے کے عوام کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ اس حلقے کے عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں گے۔ 5 سال میں اس حلقے کی تقدیر بدل جائے گی۔ دنیا کے مالیاتی ادارے وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوئی۔ میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو معیشت کو ڈیفالٹ کے دہانے سے اٹھا کے آج تعمیر و ترقی کی طرف لائے ہیں، آج اس کو بھی، اس محنت کو، اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ جو پاک فوج کو اور شہداء کو باتیں کرتے ہیں، ان کے خود 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نکلی ہے۔ شہداء کو بھی آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوئی۔ ہم جب آئے تو تعمیر و ترقی کا آپ سے وعدہ کیا، محرومیوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ آپ ساری پروونشل حلقوں میں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ عملی طور پہ کام شروع ہو چکے۔ اگر پہلے سال میں یہ عالم ہے تو 5 سال بعد اس حلقے کی آپ دیکھیں گے کہ شکل بدلی ہوگی۔
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमानी कहते हैं कि 26वीं तरमीम के हवाले से हमने अकेले जंग लड़ी। सूबों में दीनी मदारिस एक्ट के हवाले से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं गुफ्तगू के ज़रिए चाहते हैं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को 4 सूबों में बदतरीन इंतखाबी धांधली की गई। 8 फरवरी तारीख का 76 दिन है। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से हुकूमत बनाई गई। गरीब आवाम के हक पर डाका डाला गया। हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत के मुआशी इस्तेकाम के दावे बेबुनियाद हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से रहा है और अल्लाह ने हमें उस मरहले में कामयाबी अता की। हर चंद के जमीयत उलमा इस्लाम ने वो जंग अकेले लड़ी। इस दौरान में अगर दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून आया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात के ज़रिए से ही पास हुआ, लेकिन उसमें अब एक कमी रह गई है कि अगरचे वो वफाक की सतह पर तो कानून बन गया है, लेकिन उसका सूबों में भी मंजूर होना ज़रूरी है। सूबाई असम्बलियाँ भी उसको मंजूर करेंगी। उसके लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि बानी PTI पहले भी 3 कॉलें दे चुके हैं, अब एक बार और कॉल देकर देख लें, काफ़िला यूं ही चलता रहेगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। असला बद्दार पर तशद्दुद जत्थों का एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। बानी PTI के ख़त पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जेल में काफ़ी टाइम होता है, खतूत लिखने से अच्छा टाइम गुजर जाएगा। जजेस के खतूत के मामले पर अदलिया ही जवाब देगी। जो स्पेकुलेशंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दम तोड़ती जा रही है। सियासी इस्तेकाम भी आहिस्ता आहिस्ता सफर सब आ जाएगा। सिचुएशन पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब एहतजाज जो है वो मुतशद्दिद हो जाए, जब एहतजाज जो है वो तशद्दुद की राह पे गोली चलाने की राह पे निकल आए, असला बरदार लेके एहतजाज किया जाए, तो फिर तो वो जो वाली बात जो आप कर रहे हैं फिर वो मुमकिन नहीं होती है, सीधी सादी बात। लेकिन मुसल्ला जत्थे लाना और हमला करना जो है ना वो उस एहतजाज की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। देखें 3 कॉलें उन्होंने दी हैं ओवर लास्ट 1 ईयर। उन 3 कॉल्स के बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो माशी तरक्की का सफर है वो जारी और सारी है और मंजिलें तय कर रहा है। तो अगर वो एक और कॉल दे लेंगे, एक और कॉल दे लेंगे, उसके बाद एक और कॉल दे लेंगे, सफर चलता रहेगा, काफिले चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जेल में टाइम बड़ा होता है तो खत लिखने से अच्छा टाइम गुजर जाता है।